اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ محترم حضرات، سورہ الحجرات آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو سکے۔ حضرات گرامی، یہ سورہ بہت اہم ہے۔ اس میں جا بجا اہل ایمان کو مختلف نصیحتیں فرمائی گئی ہیں، مختلف اصول بتائے گئے ہیں، اور اس آیت میں ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اہل ایمان تو آپس میں مومن ہے۔ مومن کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایمان والے ہیں اور آپس میں وہ بھائی بھائی ہیں۔ اسلام جو ہے، اسلام اس کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ رنگ اور نسل علاقے کو نہیں دیکھتا، یہ زبان کو نہیں دیکھتا، بس یہ دیکھتا ہے کہ کلمہ گو کون ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دوسرے کا بھائی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کو ریئلائز کروایا ہے کہ مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی، اور یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا کہ ان کے درمیان غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، بدگمانی سے، کوئی غلط فہمی سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا بھائی چارہ ختم ہو گیا، یہ بھائی ہیں۔ محترم حضرات، یہ نکتہ بڑا قابل غور ہے کہ یہ بھائی ہیں اور بھائی رہیں گے۔ یہ اللہ نے فرما دیا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو اگر ان میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا بھائی چارہ ختم ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان میں سے تمہارا ایک بھائی ہے، یہ کہا گیا ہے دونوں بھائی ہیں۔ اس کا مطلب حضرات گرامی یہ بھی بنتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح عدل سے کروانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں تمہارے بھائی ہیں، اس لیے اس میں یہ نہیں رکھا جا سکتا کہ ایک پر زیادہ ترجیح دے دی جائے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مومنین کے درمیان صلح کروانا بڑا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور روزے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں میں صلح کروا دو، کیونکہ لڑائی جھگڑا دین کو منڈوا دیتا ہے۔ دین اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے لڑائی جھگڑے کی صورت میں، اور ایمانیات تک ختم ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑے کی صورت میں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر کہیں جگہ پر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو دوستوں کو، عزیزوں کو، تعلقداروں کو، بڑوں کو آگے بڑھ کر صلح کروا دینی چاہیے۔ آج کل کا جو رجحان دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ جو جس سے لڑ پڑا ہے وہ سالوں تک ایسے ہی چل رہا ہے، اور کسی کو یہ توفیق نہیں زیادہ تر ہوتی کہ وہ اٹھ کر ان کے درمیان صلح کرا دے۔ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ ختم کروا دے، اور لوگ جو ہیں اپنے دندے میں مصروف رہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کٹ لگ گیا ہے، یہ جو دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اس کو گرانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہے وہ دیوار کا سا ہے۔ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ایک سر اور جسم جیسا ہے۔ جس طرح سر جو ہے جسم کی ہر تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس طرح مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا انعام ہے، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو ایک پوری کمیونٹی، ایک پوری قوم، ملت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے،
اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو محبت ہے، کسی اور دین میں نظر نہیں آتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کرتے رہیں، اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، کہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو فوری طور پر ہم اس کو ٹیکل کریں اور اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر وہ معاملہ رفع کرائیں، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق ہمیشگی کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، تعلق داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ تعلق داری کتنی اہم ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ خفا ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ الگ ہو جانا، راستے بدل لینا، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں چرا لینا اور سلام